السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جی، جس کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہے، یوگا اور ہائی بلڈ پریشر۔ ناظرین، انسانی صحت کا سب سے زیادہ انحصار صحت مند اور آکسیجن سے بھرپور خون کی قلب سے جسم کو فراہمی اور ناصاف یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ والے خون کی جسم سے قلب کو بلاک روک ٹوک واپسی پر ہے۔ صاف یعنی آکسیجنیٹڈ خون قلب سے جسم کے ہر عضو اور ہر ایک خلیے تک پہنچانے والی رگوں کو شریان یعنی آرٹری کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ناصاف خون واپس قلب تک لانے والی رگیں ورید یعنی وینز کہلاتی ہیں۔ قدرت نے ایسا نظام تشکیل دیا ہے کہ آکسیجن سے بھرپور خون جسم کے ایک حصے میں جا کر آکسیجن پہنچاتا ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھرا ہوا خون واپس دل میں آتا ہے۔ ناظرین، جسم کو آکسیجن سانس کے ذریعے پھیپھڑوں سے ملتی ہے۔ دوران خون کا نظام جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ براستہ دل پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے۔ سانس لینے سے جسم کو تازہ آکسیجن فراہم ہوتی ہے اور سانس خارج کرنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے خارج ہوتی ہے۔ جسم میں خون کی روانی کے لیے قدرت کے واضح کردہ نظام کے تحت دل سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ دل کے سکڑنے کو سسٹول اور پھیلنے کو ڈیسٹول کہا جاتا ہے۔ اس عمل کا اصطلاحی نام بلڈ پریشر ہے۔ انسانوں کا طبیعی بلڈ پریشر 70/120 مانا گیا ہے۔ بلڈ پریشر دراصل دل کے دھڑکنے سے خون کی رگوں پر پڑنے والا دباؤ ہے۔ خون کی رگوں یعنی شریانوں اور وریدوں میں کسی وجہ سے سختی بڑھ جائے یا تنگی آ جائے تو جسم خون فراہم کرنے کے لیے قلب کو زیادہ قوت لگانا پڑتی ہے۔ سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ فراہمی خون کے لیے قلب کا زیادہ قوت لگانا ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف یہ کہ قلب کمزور ہوتا ہے بلکہ جسم کے دوسرے اعضائے رئیسہ خصوصاً دماغ اور گردوں پر شدید نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ خون پہنچانے والی شریانیں جہاں بہت باریک ہوں وہاں دباؤ بڑھ جانے سے ان پر شگاف بھی پڑ سکتا ہے۔ اس شگاف کا نتیجہ اس مقام پر خون کے اخراج
کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر یعنی دل کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار طبی رفتار سے کم ہو جائے تو اسے کم بلڈ پریشر یعنی لو بلڈ پریشر، اور طبی رفتار سے بڑھ جائے تو اسے زیادہ بلڈ پریشر یعنی ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک چارٹ میں بلڈ پریشر کے مختلف درجے بتائے گئے ہیں۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کی زیادتی سے کیا ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کی زیادتی سے انسانی صحت کو کئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، دل کے امراض حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، خون کی رگوں میں غیر طبی سختی یا تنگی۔ نمبر 2، کولیسٹرول کی زیادتی۔ نمبر 3، موٹاپا۔ نمبر 4، خون میں ایڈرینلین اور کورٹیسول کی زیادتی۔ واضح رہے کہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے ایڈرینلین کا تیزی سے اخراج ہوتا ہے، اسی لیے شدید اعصابی دباؤ، سٹریس، شدید غصہ وغیرہ بلڈ پریشر میں فوری اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، ذیابیطس۔ نمبر 6، گردوں کی کارکردگی میں کمی یا خرابی۔ نمبر 7، پرآسائش طرز زندگی یعنی جسمانی مشقت نہ کرنا، کثرت سگریٹ نوشی یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، کثرت شراب نوشی۔ نمبر 8، بعض خواتین میں دوران حمل بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ حتمی اعداد و شمار تو دستیاب نہیں ہیں، تاہم اندازہ ہے کہ پاکستان میں 20% سے زائد مرد و خواتین میں ہائی بلڈ پریشر کی علامت موجود ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے، ان میں سے بھی اکثریت اپنے ٹیسٹ اور علاج میں باقاعدگی اختیار نہیں کرتی۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لا کر بلڈ پریشر کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلی کا مطلب ہے خوراک میں مطلوبہ تبدیلیاں، باقاعدگی کے ساتھ جسمانی ورزش اور سونے اور جاگنے کے اوقات میں متناسب تبدیلیاں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے یوگا ایک بہت ہی مفید ورزش ہے۔ یوگا کے ذریعے مسلز میں ڈھیل اور تناؤ کا عمل۔ انسانی جسم ہڈیوں اور پٹھوں پر مشتمل ہے۔ جسم کو مسلسل حرکت اور مشقت نہ دی جائے تو جسم کے مسلز اور جوڑوں میں لچک کم ہونے لگتی ہے۔ پٹھوں میں اور جوڑوں میں لچک کم ہو جانا کئی طبی مسائل اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حرکت اور مشقت میں کبھی خون میں چکنائی کی زیادتی اور جسم میں انسولین مزاحمت کا سبب بن سکتی ہے۔ ان وجوہات سے وزن میں اضافہ، جوڑوں میں درد، جگر کے فعل میں نقص، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسی شکایات ہو سکتی ہیں۔
5000 سال قبل ماہرین یوگ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی تھی کہ جسم کے کسی حصہ کو پہلے ڈھیل اور پھر تناؤ کی کیفیت سے دو چار کر دیا جائے تو اس حصہ جسم پر قدرتی لچک بحال ہو جاتی ہے۔ لچک بحال ہونے سے اس حصہ جسم کی شریانوں اور وریدوں کی سختی میں بتدریج کمی ہوتی جاتی ہے۔ وہاں رکے ہوئے فاسد مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ ڈھیل اور تناؤ کا یہ عمل ہمارے جسم کے مختلف غدودوں کو فعال رکھ کر ان میں بننے والے ہارمونز کی پیدائش کو متوازن کر دیتا ہے۔ اس سے ہماری صحت ہی بہتر نہیں ہوتی بلکہ ہارمونز کی مناسب ہمیں قبل از وقت بوڑھا ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ یوگا کی کئی اقسام ہیں۔ ہر قسم میں کئی درجات یعنی لیول ہیں۔ ہر لیول کی علیحدہ مشقیں ہیں۔ یوگا کی ایک قسم ہٹ یوگا کہلاتی ہے۔ یہ یوگا کے انداز ہائے نشست کچھ اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ ہر انداز نشست جسم کے کسی نہ کسی حصے پر اس ڈھیل اور تناؤ کے فارمولے کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حصہ جسم کو لچک دار بنا کر اسے نہ صرف صحت مند بناتا ہے بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہٹ یوگا میں مختلف امراض کے لیے علیحدہ انداز نشست مرتب کیے گئے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی گردوں کا مریض ہے تو اسے کوبرا کا انداز نشست اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اسے بل انداز نشست کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر کی زیادتی کا مریض ہے تو اسے شیو آسن کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ازدواجی تعلقات میں کمزوری محسوس کر رہا ہے تو اسے سرنگ آسن بتایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طبی مسئلے کے حل کے لیے الگ الگ انداز ہائے میں نشست ہیں۔ زیر نظر باب بلڈ پریشر سے متعلق ہے، اس کے لیے ہم شیو آسن پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ بڑھ چکا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کسی مستند معالج سے مشورہ کیا جائے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر ادویات اور پرہیز کے ساتھ ساتھ یوگا کیا جائے۔ کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی یوگا کی مشقیں ٹھیک طرح کی جائیں تو مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتے اشرے میں ہی نمایاں بہتری محسوس ہوگی۔ شیو آسن: جب آپ شام کو تھکے ماندے گھر آئیں تو کسی تخت یا فرش پر اس طرح لیٹیں کہ آپ کی ایڑیاں میلی ہوئی ہوں اور پنجے کھلے ہوں جبکہ آپ کے ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ آنکھیں بند کر کے داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں اور یہ تصور کریں کہ داہنے پاؤں کے انگوٹھے کا تناؤ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور انگوٹھا آرام دہ حالت میں آ گیا ہے۔ اب اس انگوٹھے میں کسی قسم کا کھنچاؤ باقی نہیں۔ انگوٹھے میں تناؤ ختم کرنے کا تصور کرنے کے بعد انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا تناؤ ختم کرنے کا تصور کیجیے، حتیٰ کہ تمام انگلیوں کا تناؤ اسی طرح ختم کرنے کا تصور کیجیے۔ بعد ازاں یہ تصور کیجیے کہ پورے پاؤں یعنی ایڑی تک کا تناؤ ختم ہو گیا ہے۔ اب دائیں پیر کی طرف توجہ مرکوز کیجیے اور انگوٹھے سے شروع کر کے اس کا تناؤ اسی ترتیب سے ختم ہونے کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد یہ تصور کیجیے کہ دائیں پنڈلی تک کا تناؤ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح دوسرے پاؤں یعنی بائیں پنڈلی کا تناؤ ختم ہونے کا تصور کیجیے۔ اب دائیں پیر کی طرف توجہ مرکوز کیجیے اور انگوٹھے سے شروع کر کے اس کا تناؤ اسی ترتیب سے ختم ہونے کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد یہ تصور کیجیے کہ دائیں پنڈلی تک کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اس طرح پاؤں یعنی بائیں پنڈلی کا تناؤ ختم ہونے کا تصور کیجیے۔ اب داہنی ٹانگ کا تناؤ کو کولہے تک کرنے کا تصور کیجیے۔ اسی طرح بائیں ٹانگ کا کولہے تک تناؤ ختم کرنے کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد پیٹ اور سینے کا تناؤ ختم کرنے کا تصور کیجیے۔ بعد ازاں دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کا تناؤ اسی ترتیب سے ختم کرنے کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد ناظرین گردن، چہرے کے مختلف حصے مثلا رخسار، ہونٹ، ناک، کان اور آنکھوں کا تناؤ ختم کرنے کا تصور کیجیے۔ سب سے آخر میں دماغ کا تناؤ ختم کرنے کا تصور کیجیے۔
تو ناظرین، دماغ کا تناؤ ختم کرنے کا تصور کرتے وقت آہستہ آہستہ یہ فکریں دہراتے جائیے: میرے ذہن پر اب کوئی دباؤ نہیں ہے، میرا ذہن آرام دہ اور پرسکون حالت میں ہے۔ اسی طرح آپ جتنی دیر چاہیں لیٹے رہیں۔ یہ تصوراتی ورزش نوجوان، ادیڑ عمر، بڑی عمر کے سب مرد و خواتین کر سکتے ہیں۔ اس ورزش کو صحت مند افراد بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مرض میں مبتلا افراد بھی یہ ورزش سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ قلب کے مریضوں کے لیے تو یہ تصوراتی ورزش بہت مفید ہے۔ اس تصوراتی ورزش سے خون کے دباؤ کو نارمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تصوراتی ورزش کا دورانیہ کم از کم 15 منٹ ہے۔ اس کا دورانیہ 15 منٹ سے آدھے گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ایک بہت زبردست قسم ہے یوگا کی، بہت آسان بھی ہے، تو آپ اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔